خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، آئے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا اور سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو۔ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، خداوند نے مجھے یہ خدمت دی ہے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، حلیمی اور نمرتا کے ساتھ یہ یاد دلاؤں، بھول نہ جانا، گھبرا نہ جانا پیارے بھائی، پیاری بہن، جس کا میں ذکر آپ کو سناتا ہوں وہ زندہ ہے، وہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے، وہی ہے جو بیڑا پار کر سکتا ہے، اور وہ آپ کو استعمال کرے گا تاکہ آپ کے ذریعے سے جو برکت وہ آپ کو دے دوسروں تک پہنچ جائے۔ یہ بات سچ ہے، ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے گا آج۔ کلام زندگی پروگرام سننے والے اور دیکھنے والے دوستو، آپ جہاں بھی ہیں، اس خدا کی آنکھوں کے سامنے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے اپنی محبت آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے، اور وہ زندہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے جانیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ پہچانیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ میری دعا یہی ہے آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ ہم خدا کی اس محبت کو خوب اچھی طرح جان سکیں، پہچان سکیں، اس کا تجربہ کر سکیں۔ خدا کی محبت جو مسیح یسوع میں ظاہر ہوئی ہے، اس کی قدرت کا تجربہ، اس کی طاقت کا تجربہ ہم کو حاصل ہو، تاکہ ہم دوسروں کو بتا سکیں کہ اس نے کیسے عجیب کام کیے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو۔ خوشخبری اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ خدا نجات دینا چاہتا ہے، چھٹکارا دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے خدا نے یسوع مسیح کو اس نے دنیا میں بھیجا، اپنے کلام کو جسم میں ظاہر کیا، اور اس کے لیے کہا تھا وہی گناہوں سے نجات دے گا۔ اس نجات کی خوشخبری روز بروز دینی چاہیے۔ لکھا سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو۔ بڑے عجیب کام کرتا ہے خدا، ہم اس کی طاقت کے کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح میں اس کی محبت کی طاقت ظاہر کی گئی ہے۔ لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ اس نے کہا میں اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ خدمت کروں، ایک ایسی خدمت
جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے. میں گناہ لے لوں گا اس گناہ گار کے جو آ کے کہے گا کہ میں دب گیا, میں کچلا جا رہا ہوں, مجھے معلوم نہیں کہ اب میں کیا کروں, مجھ پر رحم کر, میں اس کے لیے آیا ہوں, میں اس کے گناہ اٹھا لوں گا. گناہ کی مزدوری موت ہے, یہ سچ ہے, میں اس کی موت لے لوں گا. جب شاگردوں نے یہ باتیں سنی تھی خداوند یسوع مسیح کی زبان سے, تو وہ کہتے تھے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام تھا پترس. وہ اسے الگ لے جا کے سمجھانے لگا, ایسا مت کہے. خداوند یسوع مسیح نے اس کو دیکھا اور کہا, شیطان دور ہو, تو خدا کی باتوں کا نہیں انسان کی باتوں کا خیال کرتا ہے. تو سمجھ نہیں سکتا کہ خدا کیا کرنا چاہتا ہے گناہ گار انسان کے لیے. پھر وہ ان سے کہتا تھا, میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے, کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا, کوئی مجھ سے میری جان چھین نہیں رہا ہے. یہ کوئی حادثہ نہیں ہے, یہ کوئی بری گھٹنا نہیں ہو رہی, یہ وہ بات ہے جو خدا نے شروع ہی سے بتائی ہے, تیار کیا انسان کو. اب وقت آ گیا, میں اپنی جان دوں گا, مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے, واپس لینے کا بھی اختیار ہے. میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. جب تک خداوند یسوع مسیح مصلوب نہیں ہوا, مارا نہیں گیا اور مردوں میں سے جی نہیں اٹھا, اس وقت تک یہ ایک بھید تھا ان کے لیے, اور وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے, ایسا کیوں کہتا ہے, اور یہ کیسے ہو سکے گا کہ وہ مرے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا, ہمارے ساتھ ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے, تب لکھا ہے اس نے ان کا ذہن کھول دیا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں. لوکا کی انجیل میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لوکا کی انجیل, آپ کے پاس انجیل ہے نہیں ہے تو آپ ضرور کہیں سے لے لیں تاکہ آپ خود پڑھ کے سے دیکھ سکیں کہ جو باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اسی طرح ہیں, اور اسی میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. دیکھو لکھا ہے لوکا کی انجیل اور اس کا آخری باب ہے یہ, لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب. مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب وہ جی اٹھا ہے, پھر اس نے ان سے کہا, یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں تم سے اس وقت کہا, جب اس وقت کہی تھی جب میں تمہارے ساتھ تھا, جسم میں تمہارے ساتھ تھا, اس وقت کہی تھی کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں, اب یہ دیکھیے کیا لکھا, جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بات لکھی ہوں وہ پوری ہوں. موسیٰ کی کتابیں 5, نبیوں کی صحیفے انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں, اور پھر زبور کی کتاب, اس میں میری بابت لکھا ہوا. یہ 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی, کتابیں تو پڑھتے تھے لیکن وہ جانتے نہیں تھے, اور آج بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس بات کو سمجھ نہیں سکتے جب تک وہ نہ سمجھ کھول دے. پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے, یہ لکھا ہے, ضرور ہے کہ وہ ہماری جگہ اپنی جان دے ورنہ ہم بچ نہیں سکتے. معاوضہ ضروری ہے, لکھا ہے خون بہائے بغیر نجات نہیں ہو سکتی. خون کس کا بہایا جائے, کون بہائے گا؟ گناہ گار کے لیے کون اپنی جان دے تاکہ گناہ گار بچ جائے؟ کون اس کے عوض میں مرے؟ یہ بتایا تھا انہوں نے. اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ ضرور ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے. ممکن نہیں کہ وہ جو زندگی کا مالک ہے وہ موت کے قبضے میں رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو شاگردوں کو یہ بات سمجھ میں کبھی نہ آئی, لیکن کب آئی؟ لکھا ہے اس نے کہا ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبوروں میں میری بابت لکھی وہ پوری ہوئی, پوری ہوں. اسی لیے تو یسوع مسیح نے صلیب پر جو آخری بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی, پورا ہوا, یہ کہہ کر دم دے دیا. پورا ہوا, ہو گیا سب کچھ جو موسیٰ نے کہا تھا, ہو گیا سب کچھ پورا جو نبیوں نے کہا تھا, ہو گیا پورا سب کچھ جو داؤد نے کہا تھا اور دوسرے زبور نویسوں نے کہا تھا, سب پورا ہو گیا. پھر لکھا پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں.
کتاب مقدس سمجھ میں ان کے جب آئی ہے جب قبر کا منہ کھلا ہے. جب تک قبر کا منہ نہیں کھلا تھا اس وقت تک ذہن بھی نہیں کھلا تھا. اب وہ تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے تھے ہاتھ دھو کے کہ بڑا اچھا آدمی تھا لیکن مر گیا. بات تو بہت اچھی کہتا تھا لیکن ایسا لگتا ہے جیسے دیوانہ تھا. ہم نے کیا سوچ کر اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا تھا. ڈر کے مارے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے یہ. لیکن جو وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, جب انہوں نے اس کو دیکھ لیا ہے, 40 دن تک وہ ان کے ساتھ رہا ہے, ان کو سکھایا, خدا کی بادشاہت کی تعلیم دی ہے, ان کو سب بتایا کیا ہوگا, تمہارے ساتھ کیا ہوگا, اس دنیا میں کس قسم کی تبدیلیاں آ جائیں گی اس انجیل کی وجہ سے, میرے آنے سے پہلے دنیا کا کیا حال ہوگا کیونکہ میں پھر آؤں گا. یہ سب ان کو بتا دیا اور ذہن کھول دیا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے. ذہن کھلا تو نہ جانے کون کون سے بندھن کھل گئے. اور یہ سب اس وقت ہوا جب قبر کا منہ کھلا ہے. قبر کا منہ کھلنے سے ذہن کھل گیا. ذہن کھلا تو وہ جو ڈر کے مارے زنجیریں تھیں وہ کٹ گئیں, وہ کھل گئیں. اب وہ جا کے منادی کر رہے ہیں سب جگہ اور لوگ کہہ رہے ہیں تمہاری مت ماری گئی, کیا باتیں کرتے ہو. یہ وہ مسیح نہیں تھا. مسیح ہوتا تو کبھی مصلوب نہ ہو سکتا, وہ مر نہیں سکتا. یہ تھا ان کا خیال کہ وہ کبھی نہیں مرے گا. خدا اپنی محبت کی خوبی ان پر ظاہر کر رہا ہے. وہ کہتا تھا کہ اگر بیٹا تم کو آزاد کرے تب تم آزاد ہوگے, ورنہ انسان گناہ کی قید میں ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے, میں نہ مروں تو تم مرو گے اور تمہیں کبھی بھی یقین حاصل نہیں ہوگا کہ تم بچ گئے. گناہوں کی معافی کا یقین کبھی حاصل ہو نہیں سکے گا. لیکن جب تمہارا قرضہ میں ادا کر دوں گا تب تم کو معلوم ہوگا کہ اب تم مقروض نہیں ہو, اب تم ملزم نہیں ہو, اب تم مجبور نہیں ہو, اب تم مغفور ہو, تمہاری مغفرت ہو گئی ہے, تم معاف کر دیے جا چکے ہو. کیونکہ تمہارا مکتی داتا, تمہارا بچانے والا زندہ ہے, تمہارا مخلصی دینے والا زندہ ہے. اب انہوں نے جا کے منادی کرنی شروع کر دی. کیا منادی کرنی شروع کر دی؟ کہ وہ ہماری خاطر مارا گیا, وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, وہ زندہ ہے. اور لوگ کہتے تھے کیا بات کرتے ہو, یہ کس قسم کی بے وقوفی کی بات تم کر رہے ہو, یہ کس قسم کا کفر تم بکتے ہو. اور آپ کو معلوم ہے ان لوگوں نے بڑی کوشش کی, خدا کے کلام میں لکھا ہوا, بڑی کوشش کی انہوں نے کہ کسی طرح ان کی زبان بند کر دیں. یہ شاگردوں نے یہ کیا تماشا مچایا ہے, اور جا جا کے کہتے پھر رہے کہ جی وہ مردوں میں سے جی اٹھا جسے ہم نے مروا دیا تھا. دیکھو اسے روکنے کے لیے جب یہ عورتیں جا کے بتا رہی تھی لوگوں کو, جب یہ عورتیں لکھا جو یسوع مسیح کو قبر دیکھنے گئی تھی, قبر میں کیا رکھا ہے, خدا کا شکر ایک ایسی قبر بھی ہے جہاں سے پیغام آیا ہے, خوشخبری ہوئی ہے. فرشتے نے کہا تھا وہ یہاں نہیں ہے, وہ ہمیشہ زندہ ہے. جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا, جو کچھ ہوا تھا, کیسے وہ مردوں میں سے جی اٹھا. اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے, اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے. بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا, اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. یہ بات مشہور ہو گئی کہ مردوں میں سے زندہ نہیں ہوا, وہ ہمیں معلوم نہیں اس کی قبر کہاں ہے. بات یہ کہ وہ چرا کے لے گئے تھے شاگرد. اور بھی بہت ساری کہانیاں, یہ کہانی جو مشہور ہو گئی تھی باقی ساری کہانیوں کی ماں ہے. اس ماں نے اور بہت ساری کہانیوں کو جنم دیا ہے. سچ یہ ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور یہ شاگرد جا کے کہہ رہے ہیں. رشوت کا بڑی زبردست طاقت ہے رشوت. کسی کو پیسہ دے دو وہ جھوٹ بول دیتا ہے, اس کا استعمال کیا گیا. لیکن اور دیکھو اعمال کی کتاب میں شاگردوں کو پکڑ لیا انہوں نے, رات کو جیل میں رکھا ہے, صبح کو ان سے بات چیت کرنی شروع کی ہے تو دیکھ کے حیران ہو گئے ان میں دلیری کہاں سے آئی ہے.
یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن یہ دلیری کہاں سے ان کے اندر آ گئی ہے؟ یہ معمولی سے لوگ مچھیرے ہیں، یہ اتنی بڑی بھاری ان کی جماعت تھی جن کے سامنے وہ ہیں صدر عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ جہاں آدمی کانپ جاتا تھا یہ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں، ان پڑھ ہیں بیچارے، ناواقف، انہیں کچھ نہیں پتا، تو تعجب کیا کہ دلیری کہاں سے آئی ان میں؟ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بولنے والے میں تو دلیری ہوتی نہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا، یہ ایسی بات کیوں کہتے پھر رہے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ زندہ ہے، وہ ہمارا نجات دینے والا ہے، وہی ہے مسیح۔ پھر انہوں نے پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ کہہ نہیں سکے، لیکن انہوں نے کرا کیا؟ ان کو سمجھایا اور ان کو تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا، یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا۔ مگر پطرس اور یوحنا میں جواب میں ان سے کہا، تم ہی انصاف کرو، تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کی نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا وہ نہ کہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے وہ سپاہی نے پیسے لے کے تمہاری کہانی بدل دی ہے، ہمیں نہیں تم خرید سکتے، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ زندہ ہے، ہم نے سنا اس کی زبان سے، اس نے بتایا جا کے سب لوگ قوموں کو منادی کرو، ساری دنیا میں جا کے بتاؤ کہ خدا کی محبت تمہارے لیے مر نہیں گئی، وہ زندہ ہے، وہ جیسا تھا ویسا ہے، ویسا ہی رہے گا، اب ہمیں پیار کرتا ہے، گناہ گاروں کو آوازیں دے رہا اور بدل رہا ہے۔ دیکھو ہماری زندگی کیسے بدل دی، وہ گواہی دے رہے تھے۔ طاقت کہاں سے آئی تھی ان کے اندر؟ یہ کیسے طاقت آ گئی تھی ان کے اندر؟ سچائی کی طاقت، سچ مچ سچائی کی طاقت ہوتی ہے، جھوٹ کی طاقت بھی ہے، لوگ سچائی کو پیسہ دے کے جھوٹ میں بدل دیتے ہیں، لیکن اس میں طاقت کوئی نہیں ہوتی۔ لوگ دھمکیاں دے کے بیان بدلوا لیتے ہیں، لیکن جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ ان کے پاس جو سچائی ہے اس کے پیچھے طاقت ہے، طاقت کسی اصول کی نہیں ہے کہ بھئی یہ سدھانت ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، کسی بات کی سچائی نہیں ہے، بلکہ سچائی اس وجہ سے ہے کہ وہ جو سچ ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ دیکھو مرکز کی انجیل میں سے آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، مرکز کی انجیل اس کا آخری باب ہے، اور وہاں ایک یہ بات بتائی گئی ہے، وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یسوع کا نام لے کے خبردار جو یہ بات کی، ہم کو معلوم ہے کہ لاش اس کی چرا لی گئی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، اور ان کو مارا، بیچاروں کو دھمکایا، جیل میں رکھا، دونوں ہتھیار استعمال کیے، پیسے کی طاقت کا استعمال کرا، زبان بند کر دو، ظلم کی طاقت کا استعمال کیا، زبان بند کر دو، مت کہو یسوع کا نام لے کر، یہ مت کہو کہ وہ ہمارے لیے مارا گیا، یہ مت کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، باقی سب ٹھیک ہے، اگر تم اس کے نام سے کوئی معجزے کر سکتے ہو کرو، جادو منتر اور بھی کرتے ہیں لوگ، تم بھی کرو، یہ مت کہو کہ اے گناہگار تجھے معافی کی ضرورت ہے، اور اگر تو اپنے گناہوں کا اقرار نہ کرے گا تو مر جائے گا، یہ مت کہو، یہ مت کہو کہ گناہوں کی معافی اگر چاہیے تو وہ یسوع دے گا، یہ مت کہو کہ وہ زندہ ہے مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ مت کہو، باقی سب کچھ کہو، سب کچھ کرو، یہ مت کہو۔ مگر وہ یہی کہتے تھے اور آج تک یہی کہہ رہے ہیں، اور جس دن تک وہ لوٹ کے نہ آئے، وہ آنے والا ہے، تمام دنیا اسی کی انتظار کر رہی ہے اور کسی کی نہیں۔ وہی ہے جسے کہہ رہے ہیں آئے گا تو اس دنیا میں صلح سلامتی ہوگی، وہی آئے گا تو اس دنیا میں لوگوں کے دلوں کو چین ملے گا، وہی آئے گا تو یہ نفرت دور ہوگی اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، وہی آئے گا تو انسان کو بچا لے گا، اس کی آمد نزدیک ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے تھے، وہ زندہ ہے اور وہ آنے والا ہے، تم اس کے فضل کے تخت کے سامنے آ کے اس سے معافی کی خوشی حاصل کر سکتے ہو،
نئی زندگی حاصل کر سکتے ہو، آؤ اس کے پاس۔ تو وہ کہتے تھے کہ تمہارا تو حال برا ہے، تم تو ایک جھوٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ لیکن وہ صدر عدالت والے دیکھ کے کہہ رہے ہیں ان میں طاقت کہاں سے آئی ہے؟ دیکھو طاقت اس لیے تھی، یہ مرکز کی انجیل میں اس کا ذکر ہے، 16واں باب ہے اس کا، اور میں 19 اور 20 یہ آخری 2 آیتیں یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا ہوگا کہ اگر آپ انجیل خود خریدیں، بے شک آپ یہ انجیل کو پڑھتے وقت اس میں سے غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اسی لیے پڑھتے ہیں دیکھیں بھئی کون سی ایسی خراب بات ہے جو ہم دوسروں کو بتائیں گے۔ میں منت کر کے کہتا ہوں آپ ایک دفعہ یہ بھی کہہ کے پڑھنی شروع کریں، آپ کوئی بھی کیوں نہ ہو میرے بھائی میری بہن، یہ کہہ کے کہیں آئے خداوند میرا ذہن کھول دے تاکہ مجھے دکھائی دے، مجھے سنائی دے، مجھے پتہ چلے کہ تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم سب تنگ آ گئے ہیں زندگی سے، بہت لوگ ہیں جو تنگ آ گئے ہیں۔ وہ ہے علاج، وہ ہے خدا کی محبت، وہ ہے خدا کی نجات اور خدا کی قدرت۔ اب یہ کہہ رہے ہیں شاگرد، نہ انہیں کسی کا ڈر ہے نہ کسی بات کی فکر ہے، کھلے عام منادی کر رہے ہیں وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہے، وہ جو مارا گیا تھا، وہ جو مصلوب ہوا تھا، اس نے موت کو پچھاڑ دیا ہے، وہ زندہ ہے۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد وہ آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا، اور لکھا پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ یہ سنا رہے ہیں صرف، ثابت وہ کر رہا ہے، وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس لیے دلیری تھی، یہ بحث نہیں کرتے تھے کسی سے، کہتے تھے جی ہمارے پاس عقل نہیں ہے اتنی، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے تھے ان پڑھ آدمی ہیں، ناواقف ہیں، ان میں دلیری کہاں سے آئی؟ دلیری اس لیے آئی تھی کہ جس بات کو وہ بتا رہے تھے اور سنا رہے تھے اور تعلیم دے رہے تھے، اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا تھا ان کے ساتھ تھا، تو وہ کہہ دیا کرتے تھے یہ کام جو تم دیکھ رہے ہو ہم نے نہیں کیا، ہم نہیں کر سکتے تھے کام، وہ جسے تم نے مصلوب کیا تھا، جسے تم نے مروا دیا تھا، جس کے خلاف جھوٹی جھوٹی کہانیاں شروع کی ہوئی، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ میرے پیارے بھائی میری پیاری بہن، آپ کہو گے اتنی دیر سے تو شور مچا رہا ہے، اس کا میری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ میں کیا کروں؟ چلو مان لیا تمہاری بات سچ ہے، وہ زندہ ہے، میں کیا کروں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائی پیاری بہن، اگر تو آپ سچ مچ اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کی معافی کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ کو اسی زندگی میں پتہ لگ جائے خدا نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کو دور کر دیا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ اگر یہ آپ کو تجربہ ہو جائے تو پھر آپ سچ مچ ایسا ہوگا جیسے مردوں میں سے جی اٹھے، ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو، جس چیز کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے، تاکہ وہ خوش ہو آپ کو دیکھ کر، اور جب آپ اس کے حضور ہوں تو آپ کہہ سکیں اے خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں، میں تیرا شکر کرتی ہوں، میں تیرا شکر گزار ہوں میرے مالک، تو نے میرے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ تب وہ آپ پر یہ ظاہر کرے گا کہ اس نے آپ کی زندگی کے وسیلے سے کیسے کیسے معجزے کیے ہیں، کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے خدا کی بادشاہت میں جو آپ سے کہیں گے کہ میری پیاری بہن میرے پیارے بھائی تو نے مجھے بتا دیا تھا زندہ خداوند کے بارے میں، تو دیکھ آج میں بھی یہی ہوں۔ آج آپ اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں دے سکتے ہو، کہہ سکتے ہو زندہ خداوند یسوع تو میری زندگی میں آ، میری زندگی میں آ، مجھے تیری ضرورت ہے۔ وہ آ جائے گا، وہ زندہ ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والوں، خداوند کے پیارو،
آپ سب کے قدموں کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ آپ اس کی نظر میں بہت قیمتی ہیں، آپ بہت پیاری ہیں اس کی نظر میں، میری پیاری بہن، پیارے بزرگ، پیارے بھائی، بہت قیمتی ہیں۔ کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہم اس کی نظر میں قیمتی ہیں؟ اس کی صلیب کی طرف دیکھ کے پتہ لگتا ہے، اس کی صلیب کے پاس آ کر اس کے کلام کو سننے سے پتہ لگتا ہے کہ اس نے ہماری جان کی کتنی بڑی قدر کی ہے۔ لکھا تم خریدے گئے ہو، ایک بہت بڑی قیمت دی گئی ہے، جان کی فدیہ دیا گیا ہے، جان کا۔ آپ بہت قیمتی ہیں اس کی نظر میں، اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ جو آپ کو پیار کرتا وہ زندہ ہے۔ یسوع اس کا نام ہے، وہ زندہ ہے۔ جن لوگوں نے کبھی بھی خدا یسوع مسیح کے پیار کا یقین کر کے اسے کہا ہے کہ میں اپنی روح، اپنا جسم، اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، ان کی گواہی یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو ایسا لگا ہے کہ کوئی ان کے پاس آ کے کہہ رہا، بیٹا اب تجھ پر کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں، تو مت ڈر، ڈر نکل جاتا ہے۔ دوسری بات، انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا کہ میں اب اکیلا نہیں ہوں، میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی ہے جو میرے ساتھ ہے۔ تنہائی کا علاج۔ پھر زندگی جو بے مقصد ہے، سوکھے پتوں کی طرح ہوا کبھی ادھر لے جا رہی ہے، کبھی ہوا ادھر لے جا رہی ہے، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ خاک میں مل جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ پتے کہاں گئے۔ یہ زندگی نہیں ہے، ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے جس میں عجیب قسم کی خوشی ہے، عجیب قسم کی خوشی ہے، ایک عجیب رشتہ خدا کے ساتھ ہے کہ جب ہم دعا کرتے تو کہتے ہیں، آئے ہمارے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی میری زندگی میں پوری ہو۔ خدا کی مرضی جب زندگی میں پوری ہونے لگتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر خدا برکتیں نازل کرتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے، وہ زندہ ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو اس کے سپرد کر سکتے۔ ایک دعا کرو میرے ساتھ مل کر، آپ کرو، میرے دعا کرنے سے تو نہیں ہوگا، آپ دعا کیجئے۔ آپ یہ چھوٹی سی دعا کرو، کہو، خداوند یسوع، زندہ خداوند، مجھے تیری ضرورت ہے، آج میں تیری محبت پر، تیری قدرت پر یقین کر کے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں، جو چاہے کر۔ پھر دیکھنا کیا کیا ہوگا۔ جس چیز کے لیے روح ترستی ہے ترپت ہو جائے گی، جس چیز کی آرزو ہے روح کو، اس کی طرف سے آسودگی حاصل ہوگی۔